الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. رواہ البخاری. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو ہم سب کا خالق ہے، رازق ہے، خیر و شر کا مالک ہے. ہر قسم کی بھلائیاں اسی کی طرف سے آتی ہیں. موت اور حیات کا مالک ہے. صحت اور شفا اسی کی طرف سے ہے. خوشحالی، تنگ دستی، فخر و فاقہ، ہر چیز اسی کی جانب سے ہے. درود و سلام ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین سے اللہ راضی ہو. اللہ تعالیٰ ان سب کے خدمات جلیلہ قبول فرمائے اور انہیں جنت نصیب فرمائے، اور ہمیں بھی نیک عمل کرنے کے اللہ توفیق نصیب فرمائے. محترم حضرات، ابھی آپ کے سامنے سورہ اعراف کی ایک آیت، صحیح بخاری کی ایک روایت آپ کے سامنے رکھا. اللہ کا پیغام یہ ہے فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ. یہ بنو اسرائیل کا حال ایسا ہے، خاص کر بنو اسرائیل کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کا حال یہ ہے. اور جب انہیں کوئی خوشحالی پہنچتی تھی تو کہتے کہ یہ ہمارا ہی حق ہے، اور جب کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، تنگ دستی پہنچتی تو فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں سے بدشگونی لیتے، بدفعلی لیتے. الا انما طائرهم عند اللہ. سن لیجئے، یقیناً یہ ان کی بدفعلی لینا، بدشگونی لینا اللہ کے علم میں موجود ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں سے 70,000 لوگ جنت میں جائیں گے بغیر حساب و کتاب کے. پھر آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو جنت میں جائیں گے بغیر حساب کے، ان کی صفت یہ ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو شرکیہ جو ہے جھاڑ پھونک نہیں کرتے، اور نہ کوئی بدفعلی لیتے ہیں، بدشگونی لیتے ہیں، اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. قرآن اور حدیث میں بدشگونی کا مطلب یہ ہوتا ہے نحوست کا تصور لینا، یہ فلاں چیز کی وجہ سے ہوا، یہ فلاں کی وجہ سے ہوا. کسی شخصیت کو منحوس سمجھنا، یا کسی جانور کو، کسی پرندے کو، کسی زمانے کو یہ سمجھنا کہ ان کی وجہ سے ہی ہمارا کام بگڑا، یہ منحوس ہے. فلاں عورت منحوس ہے، فلاں جانور منحوس ہے. یہ اسلامی عقیدے کے خلاف. اسلام ہمیں یہ عقیدہ سکھاتا ہے کہ خالق خیر، خالق شر اللہ کی ذات ہے. ہر مصیبت، ہر خیر
ہر خوشحالی یا تنگ دستی یا جو ہے سیلاب کا آنا، بارش کا بہت زیادہ ہونا، بارش ہی نہیں ہونا، قحط سالی آ جانا، یہ سب اللہ کے فیصلے سے ہوتا ہے۔ اللہ کا حکم چلتا ہے، اللہ کی مرضی چلتی ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اس میں خاص کر لوگوں سے نحوست کا تصور رکھنا کہ فلاں کی وجہ سے ہوا، یہ کہ عقیدے کی کمزوری کی وجہ سے ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات جو خاص کر مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے رب سے اپنا تعلق مضبوطی سے جوڑ لیں۔ صحیح عقیدہ سب سے بڑی دولت ہے۔ توحید پر قائم رہنا، ہر معاملے کو اللہ کے حوالے کرنا، ہر چیز اللہ سے مانگنا، اور مصیبت آئے تو اسی سے اللہ سے ہی مدد طلب کرنا، یہ ہمارا ایمان کا تقاضا ہے۔ ہم فلاں کو جو ہے زمانے کو مثال کے طور پر ماہ محرم لوگ جو ہیں اسے منحوس سمجھتے ہیں، اس لیے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، یا ماہ سفر کو نحوست سمجھتے ہیں کہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، یا کوئی بھی زمانہ ہو یا کوئی بھی دن مثال طور پر ایکسیڈنٹ ہوا، ہمیشہ کے لیے اس دن کو ہم یہ سمجھ لیں کہ وہ منحوس دن ہے۔ یا غیر مسلموں کے پاس منگل کا دن سفر کے لائق نہیں ہے، کوئی اچھا کام نہیں کرنا، منگل کا دن جو ہے ان کے لیے مصیبت کا دن ہے۔ یہ مسلمانوں کے پاس ایسا کوئی کچھ بھی نہیں ہے، ہر دن ہر گھڑی سب مبارک گھڑی ہے۔ اللہ نے جو پیدا کیا، ہر وقت ہر زمانہ، اگر کچھ برا ہوتا ہے تو اس میں انسان کی بدعملی ہوتی ہے، بدعقیدگی ہوتی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے، آزمائش آتی ہے اللہ کی طرف سے۔ لیکن انسان چونکہ عقیدے کے اعتبار سے کمزور واقع ہوا، فوراً غلط چیزوں کو جو ہے اللہ کی طرف منسوب کر دیتا ہے۔ اب قرآن کی جو آیت پڑھی گئی سورہ اعراف میں دیکھیے، فرعون اور اس کے لشکروں کا حال یہ تھا، جب خوشحالی رہتی تو سمجھتے کہ یہ ہمارا ہی حق ہے، اور جب قحط سالی آتی، بارش نہیں ہوتی، اور فوراً کہتے یہ نحوست ہے، یہ فلاں کی وجہ سے ہے، موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو بنی اسرائیل کمزور طبقہ ہے یہ ان کی وجہ سے ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا یہ سب اللہ کے پاس اس کا علم ہے، نوٹڈ ہے، اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ایسا نہیں کہ صرف یہ معاملہ بنی اسرائیل کے ساتھ تھا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا، بلکہ قرآن کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی مکی دور میں ایسا ہوتا تھا۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ، یہ کفار قریش کہتے تھے اگر کوئی بھلائی پہنچتی تھی کہتے یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ، اگر کوئی بھی مصیبت آتی، کوئی پریشانی آتی، کوئی آسمانی بلائیں نازل ہوتی یا زمینی بلائیں، تو فوراً جو ہے کہتے هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ، اے محمد تمہاری وجہ سے ہوا۔ قرآن کہتا قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، کہو خیر و شر سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ خوشحالی، تنگ دستی، فخر و فاقہ، بیماریاں، شفا، ہر معاملہ اللہ کے حوالے کرو۔ ایسا مت کہو کہ فلاں کی وجہ سے ہوا یا فلاں جانور منحوس ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس کالی بلی کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ منحوس ہے، یا جو ہے الو ہے، کوا ہے، کسی گھر میں اگر بیٹھ گیا آواز نکالا تو سمجھتے ہیں کہ فوراً کوئی مہمان آئے گا، یا کہ کانچ اگر ٹوٹ جائے، شیشہ ٹوٹ جائے، آئینہ ٹوٹ جائے، اس سے چہرہ نہیں دیکھنا، شام کا وقت ہے جھاڑو نہیں دینا، برکت چلی جائے گی۔ خینچی ہے، کپڑا کاٹے بغیر صرف خینچی ہلاتے رہنا، نہیں اس سے تعلقات ختم ہو جائیں گے، ایسا نہیں کرنا۔ بیکار قسم کی بہت ساری چیزیں ہمارے پاس آ گئی۔ ہم لوگ زمانے سے غیر مسلموں کے ساتھ رہتے رہتے بہت سارے رسم و رواج، توہم پرستیاں، یہ سب مسلمانوں میں بھی آ گئی۔ بلکہ اسلام میں جب جو اسلام کا دور جب شروع ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کا نزول ہوا، وہ زمانے میں بھی عورت ذات کی ولادت کو لوگ منحوس سمجھتے تھے۔ لڑکی پیدا ہو گئی، وہ سمجھتا کہ نحوست شروع ہو گئی۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اگر کسی کو خوشخبری دی گئی کہ آپ کے یہاں بچی پیدا ہوئی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا تھا، کالا پڑ جاتا تھا۔ یتوارا من القوم، وہ چہرہ قوم سے جو چھپا چھپا کے پھرتا تھا، یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، جو خوشخبری ملی ہے اسے وہ جو ہے
بد افعالی سمجھتا، نحوست سمجھتا، لوگوں سے ملنا نہیں چاہتا، اپنا چہرہ گھما لیتا، لوگوں سے ملتا نہیں. یتوارا من القوم من سوء ما بشر به ایمسکوا علی ہون ام یدسہ فی التراب. یہاں تک سوچتا ہو اب جو بچی پیدا ہوئی ہے کیا میں اسے زندہ رکھوں یا زندہ گاڑ دوں، اسے قبر میں دفنا دوں اسے زندہ ہی. یہاں تک سوچتا تھا انسان. لڑکیوں کی ولادت، اسلام آیا تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے عورتوں کو حقوق، ان کا احترام، ان کی عزت، ان کے مراتب، ماں کے حیثیت سے، بیوی کے حیثیت سے، بہن کے حیثیت سے، دادی اور نانی کے حیثیت سے، ان سب کے سارے حقوق، سماجی حقوق، معاشرتی حقوق، مالی حقوق، ہر لحاظ سے سارے حقوق اسلام نے دیے. کہا کہ نحوست مت سمجھو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جہاں لڑکے اور لڑکیوں کا ذکر فرمایا تو باعث برکت کے طور پر پہلے لڑکیوں کا ذکر فرمایا سورہ شورى میں. للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء. آسمان اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے اختیار میں ہے، وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے. پھر اس کے بعد ذکر ہوتا ہے یہب لمن یشاء اناثا، وہ جس کو چاہتا ہے لڑکیاں ہی دے دیتا ہے. ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو اللہ چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، یا جس کو اللہ چاہتا ہے دونوں ملا کے دیتا ہے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جس کو اللہ چاہتا ہے اولاد سے محروم بھی کر دیتا ہے. یہ اللہ کی قدرت میں ہے، انسان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. بلکہ اسلام سے پہلے عورت کا بیوہ ہو جانا بھی ایک نحوست کا تصور تھا. بلکہ خود ہندوستان کے اندر قدیم تاریخ میں دیکھ لو آپ، عورت اگر بیوہ ہو گئی، خاص کر ہندو مذہب کے مطابق منحوس تھی، وہ معاشرے سے اسے الگ رکھا جاتا. بلکہ بعض جگہوں میں شوہر کے ساتھ اسے بھی ساتھ میں زندہ جلایا جاتا تھا، ستی کرنا بولتے. یہ سب چیزیں تھیں. اسلام آیا، رحمت کا پیغام لے کر آیا. کہا کہ عقیدہ صحیح رکھو، توحید سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے. آپ اگر جیب کے حساب سے خالی بھی ہیں، صحیح عقیدہ آپ کے پاس اگر ہے، توحید کی دولت اگر آپ کے پاس ہے تو آپ بہت بڑے لکھپتی ہیں. دنیا بھی سنور گئی، آخرت بھی سنور گئی. لیکن کمزوریاں کہاں سے آتی ہیں؟ عقیدے کی کمزوری کی وجہ سے، اللہ پر ایمان کی کمی کی وجہ سے، توکل کی کمی کی وجہ سے، یا تقدیر پر ایمان نہیں ہونا. اب ہمارے پاس ایسا بھی ہے، کسی کو صرف لڑکیاں ہی پیدا ہوئی سمجھیے، 4 بچیاں ہیں، 5 بچیاں ہیں، لڑکے نہیں ہیں. اسے بھی دنیا کیا سمجھتی ہے؟ گویا کہ وہ بھی قابل رحم آدمی ہے. لوگ اسے رحم کی نظروں سے دیکھتے. بیچارے کو جو ہے بیٹا سے نہیں بھائی، خالی بیٹیاں چھین بھائی. گویا کہ جو ہے اس کے اوپر رحم، ایک دوسرے الفاظ میں گویا کہ اس پر رحم کھانے کے لیے لوگ تیار ہوتے ہیں. گویا کہ انسان جو کتنا کمزور واقع ہوا، اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں، وہ جس کو چاہے جو چاہے دیتا ہے. لڑکے بھی دیتا، لڑکیاں بھی دیتا، اور وہ جو چاہے دینے پر قادر ہے، اور کسی کو محروم کرنے پر بھی قادر ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے میرے دوستو. اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے فیصلوں سے راضی ہو جانا. تقدیر پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ جو تقدیر اللہ ہمارے لکھ دیا ہے اس سے راضی ہو جانا. ہر فیصلے سے اللہ کے فیصلے سے راضی ہونا. غربت ہے الحمدللہ، مالداری ہے الحمدللہ، درمیانے حالت میں الحمدللہ. اللہ جس فیصلے کو ہمارے لیے منظور کر لیا ہے، اللہ نے مقدر میں لکھ دیا ہے، اس فیصلے سے راضی ہونا. یہ فیصلے جو ہوتے ہیں آسمان پر ہوتے ہیں، زمین پر نہیں ہوتے. ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے میرے دوستو. موت اور حیات کے فیصلے زمین پر نہیں ہوتے، آسمان پر ہوتے ہیں. اسی طرح خیر و شر کے فیصلے آسمان پر ہوتے ہیں. صحت کے، تندرستی کے، بیماری کے، بلاؤں اور آزمائشوں کے فیصلے آسمان پر ہوتے ہیں. اللہ کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے. لیکن بجائے اس کے کہ انسان یہ سمجھے، کبھی جو ہے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو منحوس سمجھے، اور جو ہے عہد نبوت میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے صحابہ اکرام کو، غریب صحابہ کو، مہاجرین کو جو ہے ان لوگوں نے منحوس سمجھا تھا. اسی لیے یاد رکھو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا الطیرۃ شرک، بدفعلی لینا، نحوست کا تصور رکھنا
یہ سب شرکیہ کام ہے، اللہ کے فیصلے سے راضی نہیں ہونے کی بات ہے۔ یہ گویا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں اللہ کا فیصلہ صحیح نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اس لیے سب سے پہلے مسلمان کو اپنے عقیدے کی درستگی پر نظر رکھنا، اللہ کا فیصلہ کیا ہے، جو فیصلہ اللہ کا ہے اسے مان لینا۔ اور خاص کر کے بعض مرتبہ ہم لوگ کتنے کمزور واقع ہوئے ہیں، محرم میں شادیاں نہیں کرتے تھے، ابھی آج کل ذرا بہتری ہے، محرم یا سفر کا مہینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، حالانکہ اس سفر میں بہت سارے اچھے کام بھی ہوئے، لیکن لوگوں نے ان سب کچھ چیزوں کو چھوڑ دیا، بھلا دیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ہجرت کا واقعہ جو شروع ہوا، سفر ہجرت جو ہے سفر کے اواخر میں ہی ہوا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے جو شادی ہوئی تھی ماہ سفر میں ہی ہوئی تھی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ سے جو شادی ہوئی تھی اللہ کے رسول علیہ السلام کی ماہ سفر میں۔ خیبر جو فتح ہوا تھا وہ بھی ماہ سفر میں۔ مدائن جو فتح کیے تھے وہ بھی ایران کا ایک اہم شہر، وہ بھی ماہ سفر میں ہی ہوا تھا۔ سفر نہ مہینہ نہ کوئی اور مہینہ بذات خود کوئی منحوس سے کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی، لا عدوا ولا طیرہ ولا حامہ ولا سفر، نہ کوئی بیماری کسی کو کسی کی لگتی ہے، نہ بیماریاں ایک دوسرے کو لگتی ہیں جب تک کہ اللہ نہ چاہے، اور نہ نحوست پرندوں کو اڑا کر کے۔ عربوں کا جو طریقہ تھا کوئی کام کرنا ہو تو پرندے کو اڑاتے تھے، پرندے کو اڑا کر قسمت معلوم کرنا۔ پرندہ اگر دائیں جانب اڑ گیا سمجھتے کہ ہمارا کام ہو جائے گا، سفر کر سکتے ہم لوگ۔ اگر پرندہ جو ہے دائیں جانب کے بجائے بائیں جانب اڑ گیا سمجھتے یہ کام نہیں ہوگا، صحیح نہیں ہے۔ فرمایا کہ پرندوں سے کیا لینا کیا دینا، بلکہ پرندوں پر ظلم بھی ہوتا تھا بھائی، پرندوں پر ظلم ہوتا تھا۔ کیسے؟ لوگ جو ہے اپنا نشانہ ٹھیک کرنے کے لیے پرندوں کو لٹکا کر کے نشانہ ٹھیک کرتے تھے، تیر مارتے تھے، اپنا نشانہ مشق کرنے کے لیے، ٹریننگ کے لیے، اپنا تیر اندازی میں مشق کے لیے پرندوں کو باقاعدہ جو انہوں نے مشق کیا۔ آپ نے صاف منع کیا، نہیں، جس مخلوق کے اندر جان ہے، روح ہے، اسے تم نشانہ نہ بناؤ، فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا تتخذوا شیئا فیہ روح غرضا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف منع کر دیا کہ پرندوں سے کیا لینا کیا دینا، پرندے فی نفسہ ہی نہ نقصان دہ ہیں اور نہ ہی آپ کے لیے کوئی فائدہ مند ہیں جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ اتنا ہی نہیں بھائی، عقیدے کی بات بتا رہا ہوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ طواف کر رہے تھے، اتنے میں حجر اسود کے پاس قریب پہنچے۔ حجر اسود دیکھ کر سے کہہ رہے ہیں حجر اسود کو، عالم انک حجر لا تضر ولا تنفع لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک ابدا۔ فرما رہے حجر اسود میں جانتا ہوں تو پتھر ہی ہے، حجر اسود تو سے نہ تو فائدہ مجھے ہے نہ مجھے کچھ نقصان پہنچنے والا ہے، عام پتھروں کی طرح تو بھی ایک پتھر ہے بس، لا تضر ولا تنفع۔ میں آپ کو اس لیے بوسہ دے رہا ہوں اے حجر اسود، اس لیے کہ میرے نبی نے تجھے بوسہ دیا تھا، اس لیے میں تجھے بوسہ دے رہا ہوں، ورنہ نہ میرا عقیدہ ہے کہ تو جو مجھے فائدہ پہنچائے گا یا مجھے نقصان پہنچائے گا، کچھ بھی نہیں ہے، تو بھی ایک پتھر ہی ہے۔ یہ ایمانی غیرت چاہیے ہر چیز کے ساتھ، ہر چیز میں یہ تصور رکھنا جو ہوگا اللہ کی مرضی سے ہوگا۔ یہ توہم پرستی کیوں آتی ہے؟ عقیدے کی کمزوری کی وجہ سے، ایمان باللہ کی کمزوری کی وجہ سے، تقدیر پر کما حق و ایمان نہیں ہونے کی وجہ سے۔ توہم پرستیاں یہ کفر کی علامت ہے، خاص طور پر غیر مسلم حضرات توہم پرستیوں میں مبتلا ہیں، زمانے کے حساب سے یا ستاروں پر ان کو ایمان ہوتا ہے، یہ فلاں ستارہ فلاں جگہ میں آئے گا تو ہمارا کام ہوگا۔ خود آپ نے اس سے بھی منع کر دیا، نہیں، مطرنا بنوء کذا، بس صحابہ نے کہا کہ فلاں ستارہ فلاں جگہ میں آیا اس لیے کل رات بارش ہوئی۔ آپ نے فرمایا نہیں ایسا مت بولو، ستاروں کا کیا لینا کیا دینا، ستاروں میں کوئی تاثیر نہیں ہے جب تک کہ اللہ نہ پیدا کر دے۔ مسبب الاسباب اللہ کی ذات ہے،
مسبب الاسباب اللہ کی ذات ہے۔ آپ جو دوا کھا رہے ہیں وہ دوا میں بھی تاثیر اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ ڈاکٹر اور حکیم کے آئیں صرف دوا دے رہے ہیں بھائی، شافی مطلق کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ شفا دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام۔ دوا کھائیں آپ ضرور، اسباب اپنائیں ضرور آپ، لیکن اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے گا، اس لیے کہ انسان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ حکیم ہو یا ڈاکٹر ہو، بڑے سے بڑے حکیم ہو، دنیا کے مشہور بڑے بڑے سرجن کیوں نہ ہوں، ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ بڑے بڑے آپریشن ہو جاتے ہیں، بعد میں جو آپریشن فیل ہو جاتا، بعد میں ڈاکٹر ساری سار بول دیتا، اس لیے کہ انسان کے ہاتھ میں کیا بھی نہیں ہے۔ بعض مرتبہ جو ہے بڑے بڑے ٹیسٹنگ ہوتے ہیں، نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلتا، آدمی جو ہے وہ بہت جلد صحت یاب ہو کے واپس بھی آ جاتا۔ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ چند دن کے مہمان ہیں، کئی سال زندہ رہتے ہو لوگ، اس لیے کہ انسان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے، اللہ کا فیصلہ، اللہ کی مرضی۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے، یاد رکھو کہ جو بھی ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ ما اصابک لم یکن لیخطئک وما اخطأک لم یکن لیصیبک۔ یہ حدیث بڑی جامع حدیث ہے، یاد رکھو۔ تقدیر کے معاملے میں آپ نے فرمایا آپ کو جو مصیبت پہنچی مثال کے طور پر، یہ ایسا نہیں کہ کسی اور کو پہنچنا تھا وہ مصیبت آپ کو پہنچ گئی غلطی سے، ایسا نہیں ہوتا۔ جو مقدر میں اللہ نے جو لکھا آپ کے لیے وہ آپ ہی کے لیے ہے۔ ما اصابک، جو پہنچا آپ کو، خیر ہو شر ہو، نوکری ہو، آپ بولتے ہیں فلاں کی وجہ سے میری نوکری چلے گئی، آپ چاہیں تو میری سفارش کر دیں میرا کام بن جائے گا۔ انسان سے ہم کہتے ہیں آپ چاہیں تو میرا کام ہو جائے گا، یہ بھی شرک ہو جاتا ہے۔ انسان کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ انسان سفارش ضرور کر سکتا ہے لیکن کام ہوگا اللہ کی مرضی سے، جو ہوگا اللہ کی مرضی سے۔ اسی لیے اس حدیث میں دیکھو فرمایا ما اصابک، جو مصیبت جو کچھ پہنچا آپ کو، لم یکن لیخطئک، ایسا نہیں کہ کسی کو پہنچنا تھا غلطی سے آپ کو پہنچا۔ پھر فرمایا ما اخطأک لم یکن لیصیبک، جو چیز آپ کو نہیں پہنچی، مصیبت سے بچ گئے آپ، بڑے سے بڑے حادثے میں جان بچ گئی آپ کی، اللہ نے بچایا۔ لم یکن لیصیبک، وہ مقدر میں نہیں تھا۔ بعض مرتبہ دیکھو بڑے سے بڑے حادثے میں آدمی جو ہے بچ جاتا ہے، کئی دن کے بعد بھی جو صحیح سالم باہر آ جاتا، خراش تک نہیں لگتی اسے۔ کبھی جو ہے بڑی جان ختم ہو جاتی، معصوم بچہ زندہ رہتا ہے۔ بڑے سے بڑے حادثے میں، زلزلوں میں، سیلابوں میں، یہ سب اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں، اللہ کا حکم چلتا ہے۔ اس لیے یاد رکھو تقدیر پر ایمان آپ کو جو ہے ہر قسم کی مصیبتوں سے، توہم پرستی سے بچانے کے لیے کافی ہے۔ جہاں کمزوری آتی ہے، کمزوری ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہے، ساتھ میں ایمان بالقدر پر کما حق و ایمان نہیں ہونے کی وجہ سے۔ تقدیروں پر ایمان ہونا، خیر ہو شر ہو، جو ہوگا اللہ کی مرضی سے، اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا۔ ہمارے چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، ہمارے چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور ایک حدیث یاد رکھو میرے لوگ دوستوں، خاص کر کے یہ حدیث بڑی جامع حدیث ہے۔ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ۔ ساری امت مل کر آپ کو فائدہ پہنچانا چاہتی ہے، نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ سارے لوگ مل کر آپ کو ایک رائی کے دانے کے برابر بھی فائدہ پہنچانا چاہے، نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ۔ سب مل کر آپ کو نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں، جان کے دشمن ہو گئے ہیں، آپ کے خون کے پیاسے ہو گئے ہیں، آپ کی موت چاہتے ہیں، آپ کو زہر بھی دیا جا رہا ہے، لیکن زہر بھی کام نہیں کرے گا جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ ایمان قوی رکھو، زہر میں بھی جو تاثیر نہیں ہوگی جب تک کہ اللہ پیدا نہ کرے اس کے اندر۔ مؤثر اللہ کی ذات، مسبب الاسباب اللہ کی ذات۔ عقیدے کی سلامتی بہت اہم چیز ہے۔ ہمارا کوئی کام نہ کوئی بگاڑ سکتا ہے نہ کوئی سنوار سکتا ہے جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ ہر چیز اللہ کے فیصلے سے۔ اس لیے نہ زمانے کو منحوس سمجھو، نہ کسی جانور کو منحوس سمجھو،
نہ کسی شخصیت کو. بعض مرتبہ کوئی معذور آدمی آیا ایک تاجر کے پاس، پہلا گاہک ہی جو ہے معذور آیا ہے، فوراً اس کا دل چھوٹا ہو جاتا. یا کوئی گاہک آیا خریدے بغیر چلا گیا، فوراً ہمارے زبان میں کیا بات آتی؟ آج پورا دن گیا، کیا بھی نہیں ہوتا، آج پہلا گراہک ایسا چلا گیا. یہ سب بولنا نہیں. یاد رکھو ہر چیز میں اللہ کی مرضی ہوتی ہے. محض شخصیتوں کی وجہ سے، افراد کی وجہ سے، لوگوں کی وجہ سے کچھ بھی نہیں ہوتا. خیر و شر اللہ کی طرف سے. ہاں آپ کے لیے جو چیز اچھا پیغام یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو جو پسندیدہ تھا نیک فال لینا، یعجبہ الفال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پسندیدہ چیز تھی نیک فال لینا، اچھی بات. نیک فال کیا ہے؟ الکلمۃ الحسنہ، اچھی بات بولنا، بھلی بات بولنا، اچھے کلمات سے نوازنا. ہو سکتا ہے انشاءاللہ آپ کا کام ضرور ہو جائے گا. آپ جا رہے ہیں انشاءاللہ، رمضان کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، انشاءاللہ آپ کا کام ضرور ہوگا. جیسے صلح حدیبیہ کا موقع تھا، صلح مصالحت کے لیے کئی لوگ آئے، کئی لوگ واپس بھی گئے، کام نہیں ہوا. بعد میں مشرکوں کی طرف سے سہیل نامی ایک صاحب آئے معاہدہ لکھنے کے لیے. آپ نے بولا سہیل آ رہے بھائی، معاملہ سہل ہو جائے گا، بولے آسان ہو جائے گا، انشاءاللہ حل ہو جائے گا. ہوا ویسے ہی. یہ ہے نیک فال لینا. آج جمعہ کا دن ہے، مسلمانوں کی عید کا دن ہے. انشاءاللہ آج ہم کام شروع کر رہے ہیں، اللہ کی مرضی سے انشاءاللہ کام ہمارا صحیح ہوگا. اچھی بات بولنا. الکلمۃ الطیبہ جو صدقہ ہے بھائی، اچھی بات بولنا، نیک بات بولنا، اچھی بات بولنا، کسی کی ہمت افزائی کی بات بولنا، یہ سب جو ہے صدقے کے برابر ہو جاتا ہے. یہ چیز اللہ کے رسول کو پسند تھی. اس کے بجائے جو ہے کسی کو ڈی گریڈ کرنا یا کسی کو جو ہے حقیر سمجھنا یا کسی کی وجہ سے سمجھنا کہ فلاں کام نہیں ہو رہا ہے، فلاں ہی سبب ہے، یہ سب عقیدے کی کمزوری، توہم پرستی. اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے. آپ یہ کہو جو بھی ہوگا اللہ کی مرضی سے ہوگا، اس لیے کہ خیر اور شر اللہ کی طرف سے، وہ اللہ کی ذات ہے. بڑے سے بڑے کام اسی کی طرف سے ہوتے ہیں. قل اللہم مالک الملک، بادشاہوں کا بادشاہ اللہ ہی تو ہے. تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہتا ہے بادشاہ سے نوازتا ہے. وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہتا اللہ تعالیٰ بادشاہ سے اتار کر اسے سڑک پر چھوڑ دیتا ہے. وتعز من تشاء، اللہ جس کو چاہے عزت سے نوازتا ہے. وتذل من تشاء، جس کو چاہے اللہ ذلیل کر دیتا ہے. بیدک الخیر، اللہ کے ہاتھ میں خیر ہے. یاد رکھو یہ سب اہم چیزیں ہیں. نہ حکومتیں بدلتی ہیں اپنی جانب سے، ہر کام اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. دنیا کے اندر جتنے تصرفات ہوتے ہیں، جتنے سیلاب آتے ہیں، خاص سالی آتی ہے، لوگوں کے معاملات بنتے ہیں، بگڑتے ہیں، جو بھی ہے سب میں اللہ کا فیصلہ ہے، اس میں اللہ کی مرضی ہے. ہاں آپ کے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہمیشہ اللہ سے عافیت مانگو. صلی اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت مانگو، اللہ سے امن مانگو، تندرستی مانگو، صحت مانگو، خوشحالی مانگو، بلکہ مانگو تو جنت میں سب سے اعلیٰ جنت مانگو، جنت الفردوس مانگو. اللہ سے خیر مانگو، یہ ہوگا آپ سے. ہاں بعض کام کرنا چاہتے ہیں، فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں آپ کو حکم دیا گیا استخارہ کر لو، استخارہ کر لو. استخارہ کی وجہ سے خیر اور شر اللہ کے فیصلے سے ہوتے ہیں، جو بھی ہوتا ہے استخارہ کی وجہ سے انشاءاللہ آپ کا کام صحیح ہو سکتا ہے، آپ کو تسلی ہوگی. ہاں استخارہ میں بھی بعض مرتبہ لوگ کیا سمجھتے ہیں، میں استخارہ کیا مجھے خواب میں کیا بھی نظر آیا نہیں. استخارہ کا تعلق خواب سے کیا بھی نہیں ہے بھائی. استخارہ کرنا اللہ کے رسول کا حکم ہے. ایک بار کرو، 2 بار کرو، 3 بار کرو. نماز کے بعد دعا کرو اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتی. لیکن لوگ کیا سمجھ رہے ہیں خواب میں کچھ نظر آنا، ایسا نہیں ہے. استخارہ اللہ سے خیر طلب کرنے کا ایک ذریعہ ہے. اس کے باوجود آپ کا کام صحیح نہیں ہوا، آپ سمجھنا کہ اس میں بھی کوئی بھلائی ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اس میں بھی آپ راضی ہو جانا. آپ یہ بولنا نہیں میں استخارہ کر کے یہ کام کرانا
میرا کام نہیں ہو رہا نا. معلوم ہونا کہ آپ کچھ اور چاہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کچھ اور ہے، اور جو فیصلہ اللہ کا ہے اس میں خیر ہے. بظاہر دیکھنے میں آپ کو برا لگ رہا ہے، رشتے کی بات چل رہی تھی یا دھندے کی بات چل رہی تھی یا اگریمنٹ کی بات چل رہی تھی، استخارہ کرے. میں استخارہ کر کے کام کرے، کام نہیں ہوا، یہ بولنا نہیں. آپ کا کام اتنا ہی جتنا آپ کو کہا گیا. اس کے بعد کا نتیجہ کیا ہے؟ فیصلہ کیا؟ اللہ کا فیصلہ مقدم. جو اللہ فیصلہ کیا، جو مقدر میں لکھا، جو روٹی ملی آپ کو، جو روزی ملی آپ کو، جو نصیب میں اللہ جو لکھ دیا ہے وہی ہو کر رہے گا. تو استخارہ کے اوپر جو ہے سارے معاملے کو ڈیپینڈ کرنا، یا جو بیٹھ کر خوابوں کی تلاش میں بیٹھنا. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، مسئلہ میرا ہے، میں استخارہ کرنے کے بجائے میں کہہ رہا ہوں فلاں صاحب سے بھائی آپ استخارہ کرو میرے واسطے، اور اس کے واسطے باقاعدہ کچھ لوگ بیٹھے بھی ہوئے ہیں. غلط طریقہ ہے وہ. صاحب معاملہ اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر رہا ہے، اللہ سے خیر مانگتا ہے، وہ ہے استخارہ. کہ میرا معاملہ ہے، میں کسی اور سے کہوں کہ آپ میرے واسطے استخارہ کرو. اور بعض لوگ بیٹھ کر یہ بھی بولتے سوشل میڈیا میں آپ کے لیے استخارہ کیا گیا، آپ کے لیے یہ ہے، نتیجہ یہ ہے، فلاں ہے فلاں ہے. یہ سب غلط باتیں. اللہ سے خیر مانگو، ہر جو بھی ہوگا فیصلہ اللہ کا اس فیصلے کو تسلیم کرنا. ایمان بالقدر خیرہ و شرہ من اللہ. ہر معاملہ اللہ کے فیصلے سے ہوگا، خیر بھی شر بھی. یہ سب جو ہے ایمان کی کمزوری کو ایسے ہوتا ہے. اس لیے مسلمانوں توحید پر قائم رہو، توحید کو مضبوطی سے تھام لینا، اللہ کے فیصلے سے راضی ہونا، اللہ ہی سے مانگنا. یہاں تک کہ نمک کی ضرورت پڑی وہ بھی اللہ سے مانگنا. بڑی سے بڑی ضرورت، چھوٹی سے چھوٹی ضرورت، اللہ سے خیر مانگنا، عافیت مانگنا، امن مانگنا، سکون مانگنا. اور آخر میں وفات سے پہلے بھی کلمے کی موت مانگنا اللہ تعالیٰ سے، ہمیشہ خاتمہ بالخیر مانگنا اللہ تعالیٰ سے. یہ سب سے اہم چیز ہوتی ہے. اس لیے خاص کر آج کے اس جمعے میں آپ کے لیے پیغام یہی ہے، فیصلے جو بھی ہیں اللہ کے اسے مان لینا، قضاء و قدر پر ایمان لانا، اور اللہ کے ہر فیصلے کو اس سے راضی ہو کر دل و جان سے تسلیم کرنا. ہمیشہ یہ دعا پڑھنا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا و رسولا. صبح شام پڑھنا یہ دعا، ہمیشہ یہ دعا پڑھنا. اے اللہ میں راضی ہوا تجھ سے رب ہونے کی حیثیت سے، میں اسلام سے راضی ہوں، میرا دین ہے وہ، اور محمد سے راضی ہوا ہوں اس لیے وہ ہمارے نبی ہیں. وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولہ، وہ نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار مجھے بھی اور آپ کو بھی ہر قسم کے بدشگونیوں سے، نحوست کے غلط تصورات سے، توہم پرستیوں سے اللہ مجھے بھی حفاظت فرمائے، آپ کو بھی حفاظت فرمائے، اور صحیح عقیدے پر قائم رہنے اور ہمیشہ اس پر جینے اور مرنے کا اللہ توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور